بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الجزء الثالث موضوعات مطالعہ کے سبق نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی کے سوال نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب: طہارت اور جسمانی صفائی۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کی تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اکتفا مطلب کافی ہونا۔ ارشاد ربانی ہے: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر، آیت نمبر 4 اور 5۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں: وضو اور غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، بشرطیہ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ہم مزید اس سوال کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب: طہارت کا معنی: طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے، پاکیزگی حاصل کرنے اور ناپاکی سے دور رہنے کے ہیں۔ طہارت کا مفہوم: شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ دین فطرت کا اصول: اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ انسان طبعاً عادتاً صفائی پسند ہے، اس لیے اسلام نے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ظاہری اور باطنی صفائی کے تمام اصول بتا دیے، قرآن و حدیث کے ذریعے تمام چھوٹے اور بڑے مسائل سے آگاہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان تمام باتوں کو سمجھا دیا تاکہ کوئی مشکل نہ رہے۔ طہارت کی تاکید: دنیا کے ہر مذہب نے طہارت و پاکیزگی کو پسند کیا ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے، مگر جتنا زور اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ طہارت کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں: قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر طہارت و تزکیہ نفس کی تلقین کی گئی ہے۔ تزکیہ نفس مطلب نفس کو پاک کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا دھو کر پاکی حاصل کرو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور جن صورتوں سے یہ آیات کا ترجمہ لیا گیا ہے ان کے نام یہاں پہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ طہارت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا تو ہوگا الطہور شطر الایمان،
صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں: حیا، نکاح، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ طہارت کے ذرائع۔ شریعت میں طہارت کے 2 ذرائع ہیں، مطلب جن طریقوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وضو اور غسل۔ ان کے علاوہ کسی بیماری یا پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں تیمم مطلب پاک مٹی سے وضو کرنا بھی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ طہارت کی اقسام۔ طہارت کی 5 اقسام ہیں۔ طہارت فکر نمبر 1 پہ ہے۔ طہارت فکر سے مراد ہے گندے خیالات سے پاک ہونا، غلط اور بری سوچ سے پاک ہونا، دوسروں کو دھوکہ دینے اور ان کے بارے میں برا سوچنے کے خیالات کو ختم کرنا۔ طہارت اخلاق اور اس بری عادت کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں طہارت اخلاق کہلاتا ہے، مثلاً جھوٹ، غیبت اور حسد وغیرہ۔ طہارت جسم۔ طہارت جسم سے مراد ہے جسم کو ناپاکی اور گندگی سے پاک رکھنا۔ آج کے دور میں لوگ صفائی کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن عام غسل کو ہی طہارت سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی اور کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت لباس۔ قرآن پاک میں ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ سادہ اور پیوند دار ہوتا تھا مگر صاف ستھرا اور پاک ہوتا تھا۔ طہارت مکان۔ طہارت مکان سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھیں وہ پاک ہو، جہاں ہم رہتے ہیں یعنی گھر کی صفائی ضروری ہے، دفتر، کارخانہ، اسکول، جہاں ہم کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں صاف رکھنے چاہیے۔ طہارت کے فوائد۔ صاف ستھرا رہنے والے لوگ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ صفائی کے باعث انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، انسانی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ طہارت سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی کا سوال نمبر 1 اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔